السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ اچھے ہوں گے اور اپنی اسٹڈیز کو فوکس کر رہے ہوں گے۔ دس از حافظ صاحب، یور ٹیچر آف پاکستان اسٹڈیز۔ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس our نیکسٹ ٹاپک آف کلاس 9th کلاس کا ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ اردو میں ہے نظریہ پاکستان کے عناصر۔ فرسٹ چیپٹر کا ٹاپک ہے یہ، ویری 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 مچ امپورٹنٹ ٹاپک اینڈ لانگ کوشچن ہے یہ، بہت زیادہ امپورٹنٹ۔ ان آر اردو میڈیم بکس دس ٹاپک از گیون آن پیج نمبر 7۔ Before starting our lecture properly, I would like to request all of you to please subscribe the YouTube channel and also like and share the videos so that maximum students can be benefited from these lectures and videos. One more thing is, as per our previous practice, you people have to see the description box of this video. وہاں پر آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ پاسبل شارٹ کوشچنس لکھے ہوئے ملیں گے۔ یو پیپل ہیو ٹو نوٹ ڈاؤن all these short questions and then inshallah during lecture ساتھ ساتھ ہم ان کے آنسرس نوٹ ڈاؤن کرتے چلے جائیں گے۔ So our topic is elements of ideology of پاکستان، نظریہ پاکستان کے عناصر۔ As we know that ideology of Pakistan is basically based upon Islamic ideology of life۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی۔ اینڈ دا مین ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان آر بلیفس، پریئرس، رول آف لا، اکویلٹی اینڈ بردرہڈ، اینڈ جسٹس اینڈ اکویٹی۔ عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت اور مساوات، اور عدل و انصاف۔ These are the main basic elements of ideology of Pakistan۔ اب ہم ان کو ون بائی ون ایلیمنٹس کو ڈسکس کریں گے، ان کی ڈیٹیل کو ہم دیکھیں گے۔ فرسٹ ون از بلیفس، اردو میں عقائد کہا جاتا۔ The basic beliefs of Islam are توحید، prophethood، life hereafter، angels and books revealed by Almighty Allah۔ توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتب، یہ بنیادی عقائد ہیں۔ یہ پوائنٹ ایز شارٹ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے۔ ان فیکٹ دیٹ از سیکنڈ شارٹ کوشچن، واٹ آر دا بیسک بلیفس آف اسلام؟ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہے؟ یہ 5 بنیادی عقائد۔ توحید بڑا سمپل سا کنسیپٹ ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ prophethood، اگین ٹو بلیو ان آل دا prophets اینڈ ٹو بلیو دیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ prophet، دس از prophethood۔ آخرت کیا ہے؟ اس بات کو ماننا، اس بات پر یقین رکھنا کہ یہ زندگی، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گی، اور پھر اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی جس میں ہمیں اپنی اس زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ دس از لائف ہیئر آفٹر۔ اینجلس یا ملائکہ، جس کو ہم سمپلی فرشتے کہتے ہیں، اس بات پر یقین رکھنا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اینجلز آر دا کریشن آف اللہ المائٹی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور الہامی کتب یا ریویلڈ بکس، اس بات پر یقین رکھنا کہ جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آتی چلی گئیں، لوگوں نے کر دی۔ صرف قرآن جو اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور ہمیشہ اصل حالت میں ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ یہ بیسک بلیفس ہیں، and the combination of all these beliefs is known as ایمان۔ That is first short question، what is meant by ایمان؟ ایمان سے کیا مراد ہے؟ The beliefs of Islam includes oneness of God,
prophethood, or we can say finality of prophethood of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, life hereafter, angels and books revealed by Almighty Allah. The set of above mentioned beliefs is called Iman. اردو میں بھی اسی طرح سے عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتب پر ایمان لانا ضروری ہے. عقائد کے اس مجموعے کو ایمان کہا جاتا ہے. یہ نیکسٹ از توحید. جنرلی دس از ویری مچ کامن اینڈ ویری مچ سمپل کنسیپٹ. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا توحید. بٹ ان آر بکس this is defined in a proper way to believe that Allah Almighty is the creator and master of this entire universe and he has no partner. Nothing is beyond his knowledge. اس بات کو ماننا، اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، یعنی کریٹر، خالق وہ ہے. اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور بنانے کے بعد اس کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کا مالک، اس کو چلانے والا، اس کا ماسٹر بھی وہی ہے. یہ پورا نظام بنایا بھی اسی نے، چلا بھی وہی رہا ہے. اور وہ لا شریک ہے. ہی ہیز نو پارٹنر. اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. ایک بہت فیمس آیت ہے قرآن کی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20. اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, which means that indeed Allah hath power over all things. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ شارٹ کوشچن ہے توحید والا پوائنٹ. وٹ از مینٹ بائی توحید؟ توحید سے کیا مراد ہے؟ تیسرا شارٹ کوشچن ہے. تو اس کا یہ پورا آنسر ہے. اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. To believe that Allah is the creator and master of this entire universe, he has no partner and nothing is beyond his knowledge. یہاں تک اس کوشچن کا آنسر پورا ہو جاتا ہے. What is meant by توحید؟ اس کا آنسر یہاں تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے. نیکسٹ تھنگ از دیٹ کہ یہ جو آپ کو سامنے آیت کا ایک پارٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بھی ایز شارٹ کوشچن پوچھا جاتا ہے. رائٹ ٹرانسلیشن آف ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ لکھیں. اب اس میں یہ ہے کہ یہ ایک سیپریٹ کوشچن ہے، لیکن اس آیت میں کنسیپٹ وہی توحید کا ہی گیون ہے. اگر توحید کا کوشچن پوچھا جائے، توحید کے کوشچن کا آنسر لکھ رہے ہوں آپ، تو اٹ از ریکمینڈیڈ کہ یہ آیت کا ترجمہ بھی اس کے ساتھ ایڈ اپ کر دیجیے، کیونکہ یاد تو آپ نے کرنا ہی ہے. یہ کوشچن ہے سیپریٹ. اچھا، اب نیکسٹ ایک بڑا کامن اور جنرل سا کنسیپٹ ہے کہ انسان اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے. مین از دا ڈپٹی آف اللہ. اب نائب ہونے یا ڈپٹی ہونے کا مطلب یہ ہے، کنسیپٹ یہ ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تمام تر احکامات کو ماننا ہے، ان کے مطابق عمل کرنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے. کیونکہ جو ڈپٹی ہوتا ہے، نائب جو ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اس نے آرڈرز کو فالو کرنا ہوتا ہے. جیسے man had to follow the orders and teachings of Almighty Allah. Next one is prophethood. Prophethood means to believe in all the prophets, تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا اور پختہ یقین رکھنا. A staunch belief means strong belief. ایک پختہ یقین رکھنا
کہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ٹو بلیو ان آل دا پروفیٹس and have a staunch belief that all the prophets were sent by Almighty Allah for the guidance of mankind. This belief also demands that the Holy Quran and the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam must be acknowledged as source of guidance. تمام انبیاء کو ماننا، اس بات پر یقین رکھنا کہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا. دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے عقیدہ رسالت کو ماننا ضروری ہے. انس کے جو پرسن پروفٹ ہوڈ کو، عقیدہ رسالت کو نہیں مانتا، اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا. اور عقیدہ رسالت کا لازمی تقاضا ہے، عقیدہ رسالت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ قرآن اور اسوہ رسول کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے طریقے کو سرچشمہ ہدایت مانا جائے. اس کے سورس آف گائیڈنس، رہنمائی، ہدایت کا ذریعہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن ہے. اس کے علاوہ اور کہیں سے گائیڈنس نہیں مل سکتی. اینڈ دس بلیف آلسو ڈیمانڈس دیٹ ٹو بلیو دیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از the last prophet of Allah. یہ prophet hood والا جو پوائنٹ ہے یہ بھی شارٹ کوشچن ہے. What is meant by belief in prophethood؟ عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے، یا عقیدہ رسالت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ یہ جو بھی میں نے پوائنٹ ڈسکرائب کیا، یہ ایز اے ہول اس کا آنسر بنے گا. کہ نیکسٹ از پریئرس، عبادات کون کون سی؟ بیسک 4 پریئرس، اور وہ کون کون سی؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اچھا، اب ہم نے جو پہلے بلیفز ڈسکس کیے ہیں اس میں سے توحید اینڈ پروفیٹہڈ، توحید اور رسالت، اس کو اگر پریئرز کے ساتھ ہم کمبائن اپ کرتے ہیں تو یہ 5 پوائنٹس بن جائیں گے. توحید و رسالت فرسٹ ون، دین نماز، دین روزہ، دین زکوٰۃ، دین حج. دیز 5 آر نون ایز پلرز آف اسلام. یہ 5 ارکان اسلام ہیں، اسلام کے ارکان کہلاتے ہیں. اب پریئرز میں سے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور آگے حج، یہ 4 بیسک پریئرز ہیں. ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو مینشن کر دیا کہ توحید اور پروفیٹہڈ، اس کو اگر ہم ان 4 پریئرز کے ساتھ ایڈ اپ کریں گے تو یہ 5 پلرز آف اسلام کہلائیں گے. اب فرسٹلی نماز، دس از سیکنڈ پلر آف اسلام. obviously نماز جو ہے یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو سامنے یہ آیت لکھی ہوئی نظر آ رہی، سورۃ النساء 4 پارے کے اندر ہے. 4 پارے سے شروع ہوتی ہے، 5ویں پارے میں پورا 5واں پارہ اور 6 میں مکمل ہوتی ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. Indeed, prayer has been decreed upon the believers a decree of specific times. بے شک نماز کا مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے. اب یہ بڑا کامن اور جنرل سا کنسیپٹ ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے. ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت کے لیے نماز ادا کرنا فرض ہے. 10 years of age یہ لمٹ ہے. 10 سال کی عمر کے بعد
چاہے کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، گھر میں ہے، سفر میں ہے، کہیں پر بھی ہے، کسی بھی کنڈیشن میں ہے، اس کے اوپر نماز ادا کرنا فرض ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر بیمار کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے، اشاروں سے پڑھ لے، لیکن چھوڑنی نہیں ہے نماز۔ چلیے اب یہاں سے نماز کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا، اس کی امپورٹنس کلیئر ہو گئی کہ یہ سیکنڈ پلر ہے، اور یہ جو آیت سامنے لکھی ہوئی ہے اس کا ترجمہ ایز شارٹ کوشچن پوچھا جاتا ہے۔ شارٹ کوشچن نمبر 8 جو آپ نے ڈسکرپشن باکس میں سے نوٹ کیا ہے، رائٹ ٹرانسلیشن آپ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ ترجمہ اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو ایز شارٹ کوشچن آپ نے پریپیئر کر۔ نیکسٹ ہے جی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ از اے مانیٹری پریئر، یہ ایک مالی عبادت ہے۔ نماز جو ہے یہ فزیکل پریئر ہے، وہ بدنی عبادت ہے جس میں ہیومن باڈی ہوا۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، دس از اے مانیٹری پریئر۔ ڈیو ٹو زکوٰۃ the wealth circulates in the society instead of accumulating۔ زکوٰۃ کی وجہ سے دولت کی معاشرے میں گردش ہوتی ہے، ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہوتی، ارتکاز نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے دولت معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اب کی جو سرکولیشن آف ویلتھ کا کنسیپٹ ہے، دولت کی گردش، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ماڈرن اکنامک تھیریز کے اکارڈنگ بھی وہ سوسائٹیز جہاں پر سرکولیشن آف ویلتھ نہیں ہوتی بلکہ ویلتھ ایکومولیٹ ہو جاتی ہے، دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس ہے اور ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور باقی پوری سوسائٹی کے پاس بہت کم ہے یا مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اگر اس طرح ایکومولیشن آف ویلتھ ہو تو اکارڈنگ ٹو ماڈرن اکنامک تھیریز دوز سوسائٹیز ڈسٹرائے۔ اب دیکھیے کہ یہ کنسیپٹ اسلام نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ویلتھ کی سرکولیشن کرنی ہے، اس کو ایکومولیٹ نہیں کرنا، چند لوگوں کے پاس دولت نہیں رہنی چاہیے بلکہ معاشرے میں گردش کرے، اور اس کے لیے زکوٰۃ کا کنسیپٹ اسلام نے دیا تھا۔ یہ زکوٰۃ کا جو کنسیپٹ ہے یہ بھی شارٹ کوشچن کے طور پر پوچھا جاتا ہے۔ شارٹ کوشچن نمبر 7 جو آپ نے نوٹ ڈاؤن کیا، وٹ از دا امپورٹینس آف زکوٰۃ، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے وٹ از دا امپورٹینس آف زکوٰۃ ان دا اکنامک سسٹم آف اسلام، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے وٹ آر دا ایڈوانٹیجز آف زکوٰۃ۔ تو سمپل سا کنسیپٹ ہے کہ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ جو بھی شارٹ کوشچن ہو اس کا آنسر یہی ہے دیٹ زکوٰۃ از the third pillar of Islam. It is a monetary prayer. Wealth circulates in the society instead of accumulating in few hands, and it reaches to the needy and poor of the society. زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، یہ ایک مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے دولت معاشرے میں گردش کرتی رہتی ہے اور چند ہاتھوں میں اکٹھی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے دولت معاشرے کے غریب اور نادار افراد تک پہنچ جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے کیپنگ فاسٹ، روزہ۔ سمپل سا پوائنٹ ہے، جسٹ ون لائن اسٹیٹمنٹ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ روزہ اسلام کا چوتھا رکن اور حج یہ اسلام کا 5واں رکن۔ ان میں سے یہ سارے کے سارے MCQs ہیں۔ نماز سیکنڈ پلر، زکوٰۃ تھرڈ پلر، روزہ فورتھ پلر، حج ففتھ پلر، یہ سارے پوائنٹس MCQ ہیں۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ سیکنڈ پلر کون سا ہے، تھرڈ کون سا ہے، ففتھ کون سا ہے، تو یہ آپ نے ایز MCQ یاد رکھنا ہے۔ زکوٰۃ کا پوائنٹ شارٹ کوشچن ہے، اور نماز والے پوائنٹ میں یہ جو آیت آپ کو سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کا ترجمہ یہ ایز شارٹ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس پارٹ میں سے 2 شارٹ کوشچن، آیت کا ترجمہ اور زکوٰۃ، اور 4 MCQ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ کون سے پلرز، 4 MCQ، 2 شارٹ کوشچنس۔ اوکے جی، نیکسٹ از رول آف لا، قانون کی حکمرانی۔ یہ نیکسٹ ایلیمنٹ ہے۔ اگلا دوسرا آنسر ہے، بلیفس اور پریئرز ہم نے ڈسکس کر لیے، تھرڈ ون یہ
Rule of law is a basic characteristic of Islamic system. The base of this concept is that Allah Almighty is the main and basic source of law. قانون کی حکمرانی اسلامی نظام کی بہت اہم خوبی ہے، اور اس کا تصور، یہ جو کنسیپٹ ہے کہ اسلام کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے، یہ کیوں ہے؟ بیکاز اسلام کے اندر یہ کنسیپٹ موجود ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے اور قرآن اور اسوہ رسول اس کی بنیاد ہے. قانون کا اونلی سورس از اللہ آلمائٹی، اور پھر اللہ آلمائٹی وہ قانون انسانوں تک کیسے پہنچاتا ہے، کیسے پہنچایا ہے اس نے؟ تھرو ہز بک اور تھرو ہز پروفٹ، قرآن اور لائف آف ہولی پروفٹ، یہ دو چیزیں. اب اسلامک کنسپٹ آف رول آف لا بلیوز ان ایکویلٹی. اسلام کے اندر مساوات کا تصور، برابری. ایچ اینڈ ایوری ون از اکول ان دا آئیز آف لا. چاہے کوئی مرد ہے یا عورت، امیر ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، دیہاتی ہو یا شہری ہو، کسی بھی بیک گراؤنڈ کا ہو، ان فرنٹ آف لا ایوری ون از اکول. سب کے لیے قانون برابر ہوگا، سب کے اوپر ایکولی امپلیمنٹ ہوگا. وی کین سے دیٹ ڈیموکریسی از فاؤنڈ ان اسلامک لا. اسلام کا جو حکمرانی کا قانون کا تصور ہے، اس میں جمہوریت کا، ڈیموکریسی کا کنسپٹ موجود ہے. ایکویلٹی، یہ وہی کنسپٹ ہے. اچھا، اب اس میں ایک مائنر سا ڈفرینس یہ کہ جو اسلامک کنسپٹ آف ڈیموکریسی ہے اور جو ماڈرن کنسپٹ آف ڈیموکریسی، تھوڑا سا ڈفرینس. ماڈرن کنسپٹ آف ڈیموکریسی یہ ہے that democracy is a form of government, is a type of government formed by the people, for the people and of the people. اس کی ڈیموکریسی کی یا جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ یہ حکومت کی ایک ایسی قسم ہے جو عوام کے لیے بنائی جاتی ہے، عوام کے ذریعے سے بنتی ہے اور عوام ہی اس کو بناتی ہے. مینس کہ اس میں موسٹ امپورٹنٹ فگر از کامن پبلک. عوام کی اکثریت جو بھی چاہے، کچھ بھی ہو، رائٹ اور رانگ، اگر میجورٹی اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو وہ لا بن جائے. اسلامک کنسپٹ ڈفرینٹ اس سینس کے اندر ہے کہ اسلامک کنسپٹ میں ایکویلٹی کا کنسپٹ تو ہے، بیٹرمنٹ آف کامن پبلک بھی ہے، بیسک رسپانسبلٹی ہے رولر کی، لیکن سورس آف لا از اللہ. سوورن اتھارٹی اللہ. جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، ڈسکرائب کر دی ہیں قرآن کے اندر یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ان کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا، چاہے کچھ بھی ہو. یہ بیسک ڈفرینس ہے ماڈرن کنسپٹ آف ڈیموکریسی کے اندر اور اسلامک کنسپٹ آف ڈیموکریسی کے اندر. جی نیکسٹ ون، ایکویلٹی اینڈ بردرہڈ. سب سے پہلے ہم اس میں ڈسکس کریں گے بردرہڈ کہ یہ بردرہڈ کیا ہے. سمپل سا کنسپٹ ہے کہ ہر کسی کو اس طرح سمجھنا، اس طرح ٹریٹ کرنا جیسے آپ اپنے سگے بہن بھائی کو ٹریٹ کرتے ہیں. The best example of brotherhood in human history is مواخات مدینہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی، وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو، ایک ایک انصاری اور ایک ایک مہاجر صحابی کو آپس میں بھائی بھائی ڈکلیئر کیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پریکٹیکلی اپنی پوری زندگی لائک ریئل بردرز گزاری، جس کو مواخات مدینہ کہا جاتا. That is the best example of brotherhood in human history.
Now, what is the teaching of brotherhood? Brotherhood teaches us that brotherly relations should be developed. Each and everyone should be provided of his or her rights, and support to weak means that the right of no one can be usurped. This is the basic teaching of brotherhood. अखुवत या भाईचारा, भाईचारा भी कहा जाता है इसको, इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपस में बरादराना ताल्लुकात कायम होने चाहिए ताकि किसी के हुकूक न छीने जा सकें और कोई किसी कमज़ोर पर जुल्म न करे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ द टीचिंग ऑफ ब्रदरहुड? अखुवत हमें किस बात का दर्स देती है? अखुवत हमें इस बात का दर्स देती है कि आपस में बरादराना ताल्लुकात कायम होने चाहिए ताकि हर किसी को उसके हुकूक मिलें और कोई किसी कमज़ोर पर जुल्म ना कर सके। ब्रदरहुड टीचेस अस दैट brotherly relations should be developed so that the rights of everyone should be provided and no one can suppress the weak. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बड़ी ही फेमस है, बहुत आसान भी है। Each Muslim is a brother to every other Muslim. He do not commit breach of trust, neither he cheats nor do backbiting with him. मुसलमान का भाई है, वो उसके साथ धोखा नहीं करता और उसके साथ खयानत नहीं करता और उसकी गीबत नहीं करता। इसकी जिस तरह हम अपने सगे भाई या बहन को किसी मामले में धोखा नहीं देते, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, उसकी दूसरों के सामने बुराई नहीं बयान करते, इसी तरह से हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए बिहेव करना चाहिए। उसके लिए फीलिंग्स उसकी इस तरह होनी चाहिए जिस तरह आपने रियल ब्रदर एंड सिस्टर के। ये जो सेइंग है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये हदीस की बड़ी मशहूर किताब है सुनन अत-तिरमिज़ी, उसमें हदीस नंबर 2747 हदीस नंबर है। ये एज शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है और इसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट इस तरह से होगी, व्हाट डिड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से अबाउट ब्रदरहुड? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखुवत के बारे में क्या इरशाद फरमाया? तो ये पूरी हदीस उसके आंसर में आपने लिखनी है जो आपको सामने लिखी हुई नजर आ रही है। और अगर आप इस हदीस का रेफरेंस, ये जो नीचे लिखा हुआ है सुनन अत-तिरमिज़ी हदीस नंबर 2747, इसको रेफरेंस कहा जाता है, अगर ये भी याद कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। न्यू बुक्स के अंदर ये रेफरेंसेस साथ दिए हुए हैं और हो सकता है कि ये पेपर के अंदर एज MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं इन नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए कोशिश करनी है कि जितने आसानी से आप ये याद कर सकें, ये भी आपने साथ साथ रेफरेंसेस भी याद करने हैं, जैसे इससे पहले आयात में भी लिखे हुए थे और यहाँ पर हदीस के अंदर भी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या है? सिंपल वर्ड में बराबरी, मसावात, सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं। जो वो फेमस सेइंग है दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। तो ये इक्वलिटी इस्लाम का, इस्लामिक सिस्टम का बेसिक एलिमेंट है, बेसिक कंसेप्ट है। इसको अल्लामा इकबाल ने अपने एक शेर के ज़रिए से डिस्क्राइब किया था, बड़ा फेमस शेर है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अय्यास, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो दो नाम हैं महमूद और अय्यास, ये बेसिकली एक बादशाह था महमूद और उसका गुलाम था अय्यास। तो ये इकबाल ने
جو اسلام کے اندر جو نماز کا کنسیپٹ ہے وہاں سے یہ چیز لی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر چاہے کوئی بادشاہ ہے، کوئی غلام ہے، چاہے پھر کوئی حکمران ہے، کوئی وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، یا کوئی کلرک ہے، وہاں پر پھر سب ایکول ہیں، سب برابر ہیں، ایک ہی لائن میں ساتھ ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں. اور یہی اسلام کا جنرل کنسیپٹ بھی ہے ایکویلٹی کا، کہ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ مطلب غلام، نہ وہاں پر کوئی غلام ہوتا ہے اور نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی غلام کو نوازنے والا، کوئی حکمران نہیں ہوتا، کوئی عام نہیں ہوتا، سب کے سب ایکول ہیں. یہ بیسک کنسیپٹ ہے اسلام کا، ایکویلٹی کا کنسیپٹ، جو کہ علامہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر مینشن کیا ہے. بڑا امپورٹنٹ شعر ہے، شارٹ کوشچن کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے. شارٹ کوشچن نمبر 11 ہے، واٹ ڈیڈ علامہ اقبال سے اباؤٹ ایکویلٹی. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اقبال کے شعر جو انگلش میڈیم کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی اردو میں ہی ایز اٹ از یاد کرنے ہوتے ہیں، اور یہ آپ نے لکھنے بھی ہوں گے. اچھا جی، نیکسٹ ون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگ ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع، جو لاسٹ سرمن آف ہولی پروفیٹ پیس بی اپون ہم تھا، اس کے اندر آپ نے کہا، او پیپل، all of you have one God and all mankind is the offspring of Adam. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. Also, a white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white. اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک. آگاہ رہو، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے. چلیے، اب یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگ ہے، یہ مسند احمد جو حدیث کی کتاب ہے اس میں گیون ہے، حدیث نمبر 22391. کنسیپٹ کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھیے ذرا. او پیپل، آل آف یو ہیو ون گاڈ اینڈ آل مین کائنڈ از دا آفسپرنگ آف ایڈم. اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک. مینس کہ تمہیں بنانے والا ایک ہی ہے، ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی اللہ ہے جس نے تم سب کو بنایا، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. یو آر دا آف اسپرنگ آف ایڈم. ایک ہی انسان سے پوری کی پوری نسل چلی ہے، مینس کہ یور ریجن از سیم. دیٹس وائی این عرب ہیز نو superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت، کوئی فوقیت، کوئی بڑائی نہیں. اب یہ جو اجمی لفظ جو ہے، یہ جو نان عربز ہیں، وہ لوگ جو عربی زبان نہیں بولتے، ان کے لیے بولا جاتا. اب عربی ایک زبان ہے، جو اس زبان کو بولنے والے ہیں وہ عربی، جو اس کو نہیں بولنے والے وہ اجمی. عرب ایک علاقہ بھی ہے، اس علاقے کے رہنے والے جو ہیں وہ عربی، جو اس علاقے میں نہیں رہتے وہ اجمی. یعنی زبان اور علاقہ، یہ دو چیزیں اس میں آ گئیں کہ زبان کی بنیاد پر کسی اسپیسیفک لینگویج کو بولنے کی وجہ سے یا کسی اسپیسیفک ریجن میں رہنے کی وجہ سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا. Also, a white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white. کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. یعنی کوئی گورا چٹا کسی یورپی علاقے کا رہنے والا، یا کوئی کالا افریقہ کا رہنے والا، ویسٹ انڈیز کا رہنے والا، حبشی، بلیکس جن کو ہم کہتے ہیں، کہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی رنگ کا بندہ، وہ نسل یا رنگ کی بنیاد کے اوپر، وہ زبان یا علاقے کی بنیاد کے اوپر کسی سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سب کا باپ بھی ایک ہے اور سب کو بنانے والا بھی ایک اللہ ہے. اس لیے سب کے سب برابر ہیں، سب ایکول ہیں، کوئی ڈفرنس نہیں ہے. فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے. تقویٰ کی بنیاد کے اوپر کہ کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، اللہ کے احکامات کو کتنا مانتا ہے، اس پر کتنا عمل کرتا ہے، اس بنیاد پر بڑا یا چھوٹا درجہ ہو سکتا ہے. ادروائز سب کے سب ایکول ہے. تو یہ سینگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی شارٹ کوشچن کے طور پر پوچھی جاتی ہے. کوشچن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے نوٹ بھی کی ہوئی ہوگی. کوشچن نمبر 12 ہے، واٹ ڈیڈ ہولی پروفیٹ پیس بی اپون ہم سے اباؤٹ ایکویلٹی. جی، اب نیکسٹ ہے کہ اس کے حوالے سے جو اسلام کا تصور مساوات ہے،
اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی بڑے کلیئر ورڈز میں یہ بات مینشن کی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. O you mankind, surely we created you of a male and a female, and we have made you races and tribes that you may get mutually acquainted. Surely the most honorable among you in the providence of Allah are the most pious. Surely Allah is ever knowing, ever cognizant. لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. سورۃ الحجرات 26ویں پارے میں اس کی آیت نمبر 13 ہے. دیکھیں وہی کنسپٹ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر بیان کی، ون میل اینڈ ون فیمیل، وی ہیو کریٹڈ یو آف اے میل اینڈ اے فیمیل، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. اور یہ جو ڈفرینٹ ٹرائبس ہیں، ڈفرینٹ ریسز ہیں، مختلف قومیں اور قبیلے بنائے ہیں، یہ تعارف کے لیے ہیں، ایک دوسرے کو شناخت کرنے کے لیے، پہچان کے لیے، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ بہتر اور قریبی تعلقات قائم ہوں. اللہ کے نزدیک عزت والا، بڑائی والا، مرتبے والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، وہ نہیں ہے جو کوئی مخصوص زبان بولتا ہو یا کسی مخصوص علاقے میں رہتا ہو یا کسی اسپیسیفک بیک گراؤنڈ کا ہو. تو یہ بیسک کنسیپٹ ہے جو حدیث میں بھی آ گیا اور قرآن کے اندر بھی آ گیا. اور یہی ہمارا نیکسٹ کوشچن بھی ہے، کوشچن نمبر 13. واٹ ڈیڈ اللہ سبحانہ و تعالی سے اباؤٹ ایکویلٹی اینڈ ان قرآن؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساوات کے بارے میں قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ترجمہ تو شورلی آپ نے یاد کرنا ہی کرنا ہے، لکھنا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ آپ یہ آیت بھی یاد کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے. نیکسٹ اینڈ لاسٹ پارٹ ہے جسٹس اینڈ اکویٹی، عدل و انصاف. جسٹس، عدل کا کیا مطلب ہے؟ ٹو پرووائڈ ایوری ون ود اٹس رائٹ، ہر کسی کو اس کا حق فراہم کر دینا، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے. دس از ون آف دا بیسک اسلامک ویلیوز، جو بنیادی اسلامی اقدار ہیں، وہ کام جن کو کرنے کا اسلام نے بار بار حکم دیا ہے، ان میں عدل اور انصاف بھی شامل ہے. اب اس کے حوالے سے، عدل و انصاف کے حوالے سے بڑی فیمس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سینگ کو دیکھنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر ہم ڈسکس کریں. عرب کا ایک بڑا مشہور، بڑا طاقتور قبیلہ تھا بنو مخزوم. بنو مخزوم کی ایک خاتون فاطمہ نے ایک دفعہ ایک چوری کی، پکڑی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو سزا سنا دی گئی، جو اسلام کی بیس ہے، قرآن کے اندر موجود ہے کہ جو چوری کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. چونکہ وہ ایک بڑے قبیلے کی عورت تھی، بڑے مقام اور مرتبے والی تھی، تو لوگوں نے کوششیں شروع کر دیں کہ کسی طرح اس کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کی گئی کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کوئی اور سزا دے لیں، کوئی نرمی کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر سخت شدید غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، The people before you were destroyed because they used to inflict the legal punishments on the poor and forgive the rich. By him in whose hand my soul is, if Fatima, the daughter of the Prophet, did that I stole, I would cut off her hand. تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی تھی. خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی
تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اب صحیح بخاری بہت مشہور کتاب ہے حدیث کی، اس میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 6787. اب دیکھیے اس میں بھی بیسک کنسیپٹ ہے ایکویلٹی والا اور قانون کی حکمرانی والا، رول آف لا والا، اور پروویژن آف رائٹ، ہر کسی کو اس کا حق فراہم کرنے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسک کنسیپٹ مینشن کر دیا that the previous nations destroyed because of inequality. وہ اس وجہ سے تباہ ہو گئی تھی پرانی قومیں کیونکہ ان میں برابری نہیں تھی، مساوات نہیں تھی. جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، چھوٹی موٹی سزا دیتے تھے یا بالکل ہی چھوڑ دیتے تھے، لیکن اگر کوئی کمزور آدمی بیچارہ جرم کر لیتا، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کو سخت ترین سزائیں دی جاتی. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، کیونکہ یہ اسلام کا بیسک کنسیپٹ ہے، اسلام کا حکم ہے کہ چوری کی یہ سزا ہے، اس کو نافذ کیا جائے. اب یہ جو سینگ ہے، جو حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی شارٹ کویسچن کے طور پر پوچھی جا سکتی ہے. واٹ ڈیڈ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم سے اباؤٹ جسٹس اینڈ ایکوٹی. یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے. آئی ہوپ یو پیپل ہیو انڈرسٹوڈ دا مین کنسیپٹ اور بیسک جو اس کی ٹیچنگز ہیں، بیسک جو اس کے اندر سینگز ہیں، جو کنسیپٹس ہیں، وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. آپ لوگوں نے کویشچنس کے آنسرس نوٹ ڈاؤن کر لیے ہوں گے. At the end, I would like to request all of you once again that please do subscribe the channel. Also like and share the videos, or feel free to contact me if you have any kind of confusion or any kind of query. تو اپنے ٹیچر کے تھرو، اپنے سیکشن ہیڈ کے تھرو you people can contact me. Thank you very much. Stay home, stay blessed and focus on your studies.